کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے. دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا, آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں. ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کا آتا تھا, کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا, کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں. اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے, کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا, جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے, وہ کویت سے وہ چل رہے تھے. 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں, اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے. 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا, 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا. پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی. بھائی تو 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا, آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے, آپ نے سائن کری, اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا, پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں, پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں, پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں, تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس, اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. اور 1 روپیہ آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو. ویسے بس قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے, پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے, لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے, مشرف صاحب جو تھے 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, 8.1%. شہباز شریف آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا. ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روپے کو لے کر آئیں گے, مضبوط کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرب کرنا ہے. میں 2 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا, لیکن ہم نے امپورٹ کے کرب کرا. پہلے ہم نے نان نیسیسری یا اسینشل, نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر, چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, ہم نے پابندی لگائی. بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے, ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی, ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی, فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو, وہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا جو لوکل بنتے ہیں, جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں, 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو. آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں, میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا. ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا. اچھے لوگ ہوتے ہیں, ٹیکس پیئر دیتے ہیں, آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے, اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے. باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں. اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا, ہم نے مہنگا کر دیا, تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں, ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے, وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی. آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے, اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے. مطلب وی ہیڈ مور منی کمنگ ان, 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ. آپ امپورٹس دیکھ لیجئے, پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے, لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں, وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی, وہ انشاءاللہ رہے گی. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے, تھوڑا سا لگام دیا ہے, انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا, تو یہ بہتری آئی ہے. جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں, سبسڈی پہ بیچی ہے, 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی, لوگوں نے ہولڈ کیا. یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے, اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی, اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں, جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا, نہ لیوی لگاؤں گا.
تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے، تو 6.75 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے میرے بھائی ہیں، بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو میں پھر آپ کے سامنے وہ پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برینڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج کی ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا. سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ، جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے درآمدات کو روکا، جس سے روپیہ مستحکم ہوا، روپے پر دباؤ کم ہوا اور ڈالر کی قیمت بھی مسلسل کم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اسی ماہ IMF کی جانب سے بہت سی چیزیں فائنل کر لی جائیں گی. درآمدات کو روکنا ہمارا ایک اچھا فیصلہ تھا. ہم نے تمام چیزیں جن میں گاڑیاں، ایئر کنڈیشنز شامل ہیں، ان کی درآمدات کو روکا ہے، جس کی وجہ سے روپیہ اب مستحکم ہو رہا ہے. اور حکومت ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس سے تمام چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی. IMF کے حوالے سے بھی IMF کی بورڈ میٹنگ میں مکمل ہوگی اور انہوں نے حتمی طور پر ہمیں دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا